الحمد للہ وبرکاتہ۔ بہت سامعین، ہم آپ کو لے کر آئے ہیں تاریخ اسلام کے اس مقام پر جہاں تاریخ اسلام کی سب سے بڑی جنگ غزوہ بدر لڑا گیا۔ یہ ہے شہدائے بدر کا قبرستان، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بھی 13 صحابہ کرام جس مقام پر دفن ہیں، وہ ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام کے نام جو اس مقام پر شہید ہوئے۔ یہ سامنے 13 صحابہ کرام کے نام نامی اس میں گرامی رقم ہے۔ دیکھ سکتے ہیں پوری بات کی انتظار ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، یہ آپ کو سامنے جو کھجوروں والا باغ نظر آ رہا ہے، یہ ہے میدان بدر۔ اس میدان پر اسلام اور کفر کی پہلی اور عظیم الشان جنگ برپا ہوئی۔ اسی میدان پر کفار کے بڑے بڑے سرداران، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا فرعون ابو جہل ہے، وہ بھی اسی میدان میں، اسی جنگ میں، غزوہ میں قتل ہوا، مردود ہوا۔ 2 چھوٹے چھوٹے بچوں نے اسے زمین پہ تڑپتا ہوا چھوڑ دیا، اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ تو ہم آپ کو اس مقام پر لے کر آئے ہیں جس مقام پر تاریخ اسلام کی سب سے بڑی جنگ جو ہے وہ لڑی گئی، اور اسی مقام پر وہ کنواں بھی ہے جہاں پر ابو جہل پڑا ہوا ہے اور دوسرے سرداران، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ یہ سامنے جو کنواں نظر آ رہا ہے، یہی وہ کنواں ہے جہاں ابو جہل کو قتل کرنے کے بعد پھینکا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے ہم نے اس کو حق پا لیا۔ اب تم بتاؤ کہ تمہارے ساتھ جو اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ تم نے اس کو حق پایا ہے یا نہیں؟ تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، کیا یہ سنتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں عمر، یہ تم سے بھی زیادہ سن رہے ہیں۔ تو یہ وہ میدان ہے جہاں پر اسلام اور کفر کی سب سے بڑی جنگ لڑی گئی۔ اور یہ جو سامنے آپ کو مسجد نظر آ رہی ہے، سفید مسجد، یہ ہے مسجد العریش۔ اسی مسجد والے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ نصب تھا، جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مدد و نصرت کی دعائیں مانگتے رہے، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے کے اندر موجود تھے۔ آپ کی دعا مانگنے کا انداز اتنا والہانہ تھا کہ آپ کی چادر بار بار آپ کے جسم اطہر سے نیچے گرتی تھی، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چادر دوبارہ آپ کے جسم پر ڈالتے، اور جب آخری پہر ہوا تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر سے لپٹ گئے اور فرمان لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنا سر مبارک اٹھا لیجئے، خدا کی قسم اللہ کی مدد آ گئی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر مبارک اٹھایا تو مسکراتے ہوئے فرمایا، اے ابو بکر، واقعہ ہی اللہ کی مدد آ گئی ہے۔ وہ دیکھو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے اللہ کی مدد کے ساتھ سامنے کھڑے ہیں اور اللہ کی مدد و نصرت کا وعدہ فرما رہے ہیں۔ تو یہی وہ عظیم میدان ہے جہاں کفر اور اسلام کی بہت بڑی جنگ ہوئی، اور کفار کو اللہ نے اتنی بڑی شکست دی، بے یار و مددگار لوگوں سے، ایسی لشکر سے مقابلہ ہوا کہ جن کے پاس نہ تلواریں ہیں، نہ ڈھالیں ہیں، نہ سواری ہے، چند گھوڑے ہیں، چند اونٹ ہیں، چند تلواریں ہیں، نہتے ہیں، جسم پہ کپڑے نہیں، لباس نہیں، اور اس عالم کے اندر وہ لوگ اللہ کی مدد کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے والہانہ عقیدت اور محبت کے ساتھ کفار سے ٹکرائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو عظیم الشان فتح سے سرشار کیا اور کفار کو شکست سے دوچار کر دیا، اور
مسلمانوں کے ساتھ آسمان سے اترے ہوئے فرشتے جبریل علیہ السلام کی قیادت میں کفار کو قتل کرتے جاتے تھے، اور مقتولوں کی لاشیں دیکھ کر یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ کسے مسلمان صحابی نے قتل کیا ہے اور کسی کافر نے قتل کیا ہے۔ تو یہ بہت عظیم الشان مقام ہے، کفر و اسلام کی بہت بڑی جنگ لڑی گئی، اور اسی مقام پر ابو جہل مردود اور دیگر سرداران قریش اس کنویں کے اندر آقا علیہ السلام نے پھنکوا دیا تھا ان کو۔ تو یہ ایک بہت ہی بڑا منظر، خوبصورت منظر جو آپ کو اللہ کے کرم سے ہم دکھا رہے ہیں۔ یہی وہ میدان ہے جہاں غزوہ بدر کی بہت بڑی جنگ لڑی گئی۔ اللہ نے اسلام کو غلبہ عطا کیا اور کفر کو مغلوب کر دیا، اور تا دنیا بتا دیا کہ جو میرے نام لیوا ہیں جب بھی وہ میدان میں اترتے ہیں تو میں انہیں سرفرازی ادا کرتا ہوں۔ اس لیے تو اقبال نے فرمایا تھا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں اب بھی گردوں سے اتر سکتے ہیں اب بھی گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی اگر ایسا اسلام والے ایمان والے ماحول پیدا کریں تو اللہ کی مدد اب بھی اسی طرح اترے گی جس طرح بدر والوں کے ساتھ اتری تھی۔ تو اسی میدان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام لیواؤں کو اپنے محبوب کی آنسوؤں کی لاج رکھتے ہوئے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا، یا اللہ یہ مٹھی بھر تیرے نام لیوا اگر ختم ہو گئے تو قیامت کی صبح تک تیرا کوئی نام لیوا نہ ہوگا۔ اللہ نے اس دعا کی ایسی لاج رکھی کہ ان مٹھی بھر مجاہدین سے، مٹھی بھر صحابہ سے 1000 کفار کو ذلت میں شکست دوچار کر دیا اور اسلام کو غالب کر دیا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یہ میدان بدر کا منظر آپ کے سامنے ہے۔